الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، الحمدللہ الہادی پروگرام کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس پروگرام میں کسی ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلقہ آیات پر تفصیلی کلام کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ابھی جو موضوع ہمارا چل رہا تھا، ہم نے اولاً اس کا آغاز کیا تھا نبوت اور رسالت سے۔ جتنا اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے بارے میں، رسالت کے بارے میں کلام فرمایا، پھر خاص نبیوں اور رسولوں کے بارے میں کلام ہوا، وہ بیان کیا۔ اب پرٹیکولر نام کے ساتھ اللہ نے جن جن رسولوں کا، جن انبیاء علیہ السلام کا قرآن میں تذکرہ کیا، ان کی قصص، ان سے متعلقہ آیات تفسیر کی روشنی میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ غالباً قرآن میں تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے زیادہ کیا گیا ہے، اس لیے ہم نے آپ کا سب سے پہلے ذکر کے سلسلے میں سب سے پہلے آپ کا انتخاب کیا اور آپ سے متعلقہ آیات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں بھی سورہ طٰہٰ کا، پچھلے پروگرام میں سورہ طٰہٰ کا آغاز ہوا تھا۔ آیت نمبر 42 سے ہم نے تلاوت اور ترجمے اور تفسیر کا اہتمام کیا تھا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تھا کہ جا کے تبلیغ کریں، نرمی سے تبلیغ کریں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت قبول کرے اور خوف خدا محسوس کرے۔ جواب میں آپ دونوں بھائیوں نے ایک خوف کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کی بارگاہ میں جاتے ہوئے ہمیں کچھ خوف محسوس ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ہم پر زیادتی کرے یا ہٹ دھرمی یا سرکشی کا مظاہرہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ دونوں سے ارشاد فرمایا کہ آپ خوف زدہ نہ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا تھا، بلکہ صراحت کہیں کہ آپ صراحت فرمائی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خصوصی تائید و نصرت اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ چنانچہ تبلیغ دین کرنے والے، نیک عمل کرنے والے، دین پر استقامت حاصل کرنے والے کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کریں۔ اگر بالفرض لوگ کسی دیندار کو چھوڑ دیتے ہیں، بالفرض اس کی دینداری کی بنا پر ناراض ہو کے گھر والے اس سے تعلق کم کر دیتے ہیں، یا جیسے آج کل ہوتا ہے کہ کوئی بچہ اگر دین کی راہ پہ آنے لگتا ہے تو خود گھر والے اس پر شدت اور سختی شروع کر دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو اس بات کا یقین رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی تائید اسی کے ساتھ ہے۔ دوسرے اگر وقتی طور پہ غالب آ بھی رہے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جب کوئی شخص دین کی راہ پہ چلا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا، اکیلا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے لوگ اس پر غالب ہو رہے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ساتھ ہے۔ ہاں، اس کے اظہار رحمت کا انداز ایسا ہے جو بسا اوقات آپ کی میری چھوٹی سی عقل میں نہیں آتا ہے۔ وہ بعض اوقات اپنے بندے کو اپنا مقرب بنانے کے باوجود ظاہری اسباب و امداد عطا نہیں فرماتا۔ اس وقت ایک شخص کا سمجھ لیں باطن کا، اس کے کیفیت کا، اس کے جذبہ عشق کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس میں تھوڑا سا لغزش کھا جائیں کہ ہم کہیں کہ یار یہ کیا ہوا، میں نمازیں پڑھنا شروع ہوا، میں نے برائی کو چھوڑا، میں نے عمل اختیار کیا، تو میں تو تسلسل سے پریشانی میں مبتلا ہوں۔ پہلے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شیطان ذہن بناتا ہے یار میں تو پہلے ہی اچھا تھا، اتنے دوست تھے، اتنی پریشانیاں حل کرنے والے ہوتے تھے، اب تو سب نے چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی امداد نہیں ہو رہی۔ تو یہ اصل میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی ہے، یا معاذ اللہ وہ کنجوس ہو گیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے۔ جب ہم دعوی محبت الہی، دعوی عشق الہی کرتے ہیں تو اس دعوے کی دلیل بھی تو دینی ہوگی نا۔ اب ایک دوست آپ سے آ کر کہے کہ یار میں تیرا بڑا جگری یار ہوں، تجھ پہ جان قربان۔ ایک شخص کہے کہ یار تو مجھ پہ ٹرسٹ کر، اعتماد کر، میں بس تیرے لیے جان بھی قربان کر دوں گا اور کبھی تو میری طرف سے کسی نقصان کا شکار نہیں ہوگا، تو خالی اس کے دعوی محبت پہ بلیو کر کے ہم اس پہ ایسا ٹرسٹ تو نہیں کر سکتے کہ اس کو لاکھوں روپے دے دیں، کروڑوں روپے دے دیں اور ہر اس کو گھر میں آنے جانے دیں، گھر کی چابیاں اس کے حوالے کر دیں۔ یقینی سی بات ہے کہ ہم آزمائیں گے، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، اچھی طرح ٹھونک بجا کر دیکھیں گے۔ اب اگر بالفرض آپ تحقیق کر رہے ہیں اور آپ کا دوست کہے یار میری بات پہ یقین کیوں نہیں کر لیتے، تم میری اتنی تحقیق کر رہے ہو، وہ ناراضگی کا اظہار کرے، تو یقینی سی بات ہے آپ یہی کہیں گے بھئی مجھے حق حاصل ہے، تم جب ایک دعویٰ کر رہے ہو محبت کا، تم کہتے ہو مجھ پہ بھروسہ کرو، تو میں تھوڑا دیکھ تو لوں کہ واقعی تم بھروسے کے قابل ہو کہ نہیں ہو۔ بس فرق یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ وہ حقیقت کیا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً جانتا ہے کہ ہمارے دعوی محبت الہی میں کتنی صداقت ہے اور کتنا جھوٹ شامل ہے، کتنی خوش فہمیاں اور غلط فہمیاں خود اپنے بارے میں ہم نے قائم کی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ بندے کو ایک امتحان میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ امتحان اس کے لیے ایک لمحہ آزمائش ہوتا ہے، اس میں ہمت نہیں ہارنی، شکست کو فوراً قبول نہیں کرنا، راہ فرار کے راستے تلاش نہیں کرنے ہیں، کم ہمتی کا مظاہرہ کر کے پلٹ نہیں جانا ہے، استقامت سے ایک جگہ کھڑا ہونا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، اللہ کے سب سے محبوب نبی، بلا مبالغہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کے بعد سب سے افضل ترین مخلوق نبی ہیں، رسول ہیں۔ 40 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے 40 سال تک وہ عمل کر کے دکھایا ہے کہ کفار بھی آپ کو صادق اور امین کہنے پر مجبور ہیں۔ اتنی اچھی خصوصیات اور صفات کے حامل اللہ کے نبی، لیکن مکی زندگی 13 سالہ زندگی ہے، اور ایک لمحہ کفار نے آپ کو سکون سے نہیں رہنے دیا۔ 13 سال تک مسلسل آزمائشیں، پھر آپ نے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ آئے، اور وہاں کچھ اس لحاظ سے سکون رہا، اور پھر اسلام تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا گیا۔ تو آپ سوچئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مثال بنا کر پیش فرما رہا ہے، اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال تک سخت ترین آزمائش میں مبتلا فرما رہا ہے، ایک امتحان میں گویا کہ مبتلا فرما رہا ہے، تو پھر آپ اور میرا اپنے بارے میں کیا خیال ہے کہ ہم صرف دعویٰ کریں اور اللہ تعالیٰ ہم پر آسمان سے سونا برسانا شروع کر دے؟ ہم یوں نگاہیں دیکھیں تو نگاہیں اٹھائیں تو زمین اپنے خزانے اگل کر باہر پھینک دے، اور ہمارے غیب سے کام حل ہونے لگ جائیں؟ جس ادارے میں جائیں لوگ کھڑے ہو کے سلوٹ ماریں، حضرت آپ کیوں تشریف لائے؟ میں حکم فرما دیتے، آئیے ہم آپ کا کام کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے داڑھی رکھ لی ہے، کیونکہ آپ نے سر پہ امامہ سجا لیا ہے، کیونکہ آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں۔ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ بس جیسے ہی کچھ نیک عمل کرنے لگ جائیں، ان نیک عمل کا بہترین بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں عزت، نام، شہرت، لوگوں کے متاثر ہونے اور میرے کام فوری طور پہ حل ہو جانے کے ذریعے مجھے حاصل ہو جائے۔ یہ طریقہ کار غلط ہے، لہٰذا یہاں پر بھی یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ساتھ ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، آزمائش کے دروازے بہرحال چلتے رہتے ہیں۔ اب یہ دونوں آئے اور انہوں نے آ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جا کر کہنا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، تیرے رب کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ کر دے اور ان کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا نہ کر، اور بے شک ہم تیرے پاس اللہ کی، تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی نازل و شخص پر جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ بے شک ہماری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جس شخص نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور پیٹھ پھیری، یعنی منہ موڑ لیا، قبول نہیں کیا، حق سے منہ موڑ لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر عذاب نازل ہوگا۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ صرف کافروں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ بعض لوگ تو قرآن کو قرآن مانتے ہی نہیں ہیں، یہ بھی قابل گرفت، اور بعض ایسے ہیں جو قرآن مانتے ہیں لیکن عمل میں کوتاہی کرتے ہیں، یہ بھی اس لیے قابل گرفت ہیں کہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو ایک جہت سے تو حقیر سمجھا ہے۔ کافر نے تو اتنا حقیر سمجھا کہ اس کو اللہ کا کلام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے مانا لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شاید اس قابل نہیں سمجھ رہے کہ ہم اس پر عمل کریں، ناقابل عمل تصور کر رہے ہیں، واللہ اعلم بالصواب، بہت ساری سوچیں کار فرما ہوتی ہیں، لیکن بہرحال یہ عمل بہت غلط ہے، تو ہم پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے، اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے۔ اب اس نے جو سوال کیا تھا کہ تم دونوں کا رب کون ہے، موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا تھا، اور میں نے یہ آیت آپ کو عرض کر دی تھی، قال، آپ نے فرمایا کہ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ بے شک ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے عطا کیا ہے ہر شے کو اس کی خلق، پھر اس کو ہدایت دی ہے۔ وضاحت ہو چکی کہ خلق کا معنی ہے اس کی ظاہری شکل و صورت جو اللہ نے اس کو عطا فرمائی، جو ظاہری اس کو ارکان، جو ظاہری اس کو اطراف، جو ظاہری اس کو اجزاء اور اعضاء عطا فرمائے ہیں، اور پھر ان کو استعمال کرنے کی قدرت، قوت اور ہدایت اور پوری رہنمائی یہ اللہ نے الہام فرما دی ہے، وہ ہے ہمارا رب۔ تو میں یہ آخر میں کہہ رہا تھا کہ بات ایسی کہہ دی ہے کہ فرعون اس کے جواب میں اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گیا، ورنہ وہ بھی کہہ سکتا تھا، کیونکہ وہ تو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، اچھا میں بھی ایسا کر سکتا ہوں،
لیکن وہ نہ کر سکا، دعویٰ کیسے کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور یہ اسلامی عقیدہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات اور اس کے افعال اور احکام میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ جیسی اللہ کی ذات ہے ویسی کوئی ذات نہیں، جیسے اللہ کی صفات ہے ویسی کوئی صفت نہیں ہے، اور جس طریقے سے اللہ کا کام ہے ویسا کام کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے میں کبھی کبھی سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ ان باتوں پر بھی غور و تفکر کر لیا کریں کہ مثال کے طور پہ ایک مچھر ہے، اس مچھر کو جو آپ یوں آتا ہے آپ پیس دیتے ہیں، مسل دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، اور دو مغلظات بھی ہم بعض اوقات بک دیتے ہیں کہ کم وقت میرا خون پی کے بھاگ رہا تھا، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صنعت کی کیا کاریگری نظر آتی ہے۔ کبھی آپ مچھر کو پکڑیں اور کوئی وہ اگر آپ مائکروسکوپ آپ کے پاس ہے بہت اچھی بات ہے، ورنہ وہ آتشی شیشہ جو آتا ہے جو ذرا بڑا کر کے دکھا دیتا ہے، ہتھیلی پہ مچھر رکھیں اور پھر اس کو دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنی چھوٹی سی جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری کا کیا شاہکار آپ کو نظر آئے گا۔ باریک باریک ٹانگیں اور کلرفل ٹانگیں، آنکھیں ہیں، زبان ہے، سونڈ ہے اور پر ہیں، جسم ہے، اس میں پورا ایک نظام ہضم ہے، توالد و تناسل کے سلسلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سے ایریا میں اتنی چیزوں کو مجتمع کر دیا، جمع کر دیا، عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اس کی تخلیق میں کوئی مقابل ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا کے سائنسدانوں کو آپ بلا گھبرائے چیلنج دے دیجئے کہ جس میٹیریل کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مچھر کو بنایا ہے ویسے میٹیریل جمع کر کے ایک مچھر بنا کر دکھا دو۔ آپ پلاسٹک کا بنا لیں گے، سونے کا بنا لیں گے، لکڑی کا اتنا شاید باریک مچھر بنا لیں گے، کمپیوٹر پہ آپ ڈیزائن کر لیں گے، ایک باریک سا مچھر آپ بنا لیں گے، لیکن جس مادے کا، جس مواد کا، جس میٹیریل کا اللہ تعالیٰ نے اس مچھر بنایا ہے وہ آپ جمع کر کے کہیں کہ اب اس سے جمع کر کے ایک مچھر بنا دو، نہیں بنا سکتے۔ اتنی نازکی، اتنی باریکی اور ایسے میٹیریل سے یہ کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ انسان ہی کی آپ مثال لے لیں کہ جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے عقل حیران رہ جاتی ہے۔ یقینی سی بات ہے کوئی آپ تو اس کو نہیں بنا رہے، ہم تو نہیں بنا رہے، ماں تو نہیں بنا رہی، اس کو ماں کے رحم میں اس شکل میں منتقل کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ چھوٹی چھوٹی آنکھیں، کان، ناک، مسوڑے، بھویں، ہاتھ، پیر، ناخن، زبان، کیا نظام بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کوئی اس کا مقابل نہیں ہو سکتا۔ تو واقعی ہم چیلنج دے سکتے ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ جی انسان کے اندر اتنے پرسنٹ آئرن ہے، اتنے پرسنٹ فاسفورس ہے، اتنے پرسنٹ نائلون ہے، اتنے پرسنٹ فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، ٹھیک ہے مان لیا، آپ نے تجزیہ کر لیا، اتنے پرسنٹ بازار سے تمام چیزیں خرید کے لا کر رکھیں اور بولے کہ اب ایک انسان بنا کر دکھا دو جیسے یہ انسان کھڑا ہوا ہے، کہ بنا سکتا ہے؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں بنا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو بنایا ہے، اگر ہم اپنی ذات پر ہی غور و تفکر کر لیں، ایسے علوم پڑھیں، اسٹڈی کریں کہ جس میں انسانی اعضاء کی تشریح ذکر کی گئی ہے، تو عقل حیران رہ جاتی ہے، اور ہم واقعی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اور اس کی عظیم الشان قدرت کے یقیناً قائل ہو جائیں گے، اور بے اختیار ہماری زبان سے نکلے گا کہ ہاں یہی رب ہے جو واقعی عبادت کے قابل ہے۔ کائنات میں اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، واقعی یہی رب اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جانی چاہیے۔ تو اب جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ جملہ بولا، یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور اس کو اس کے مختلف کھانے پینے، سونے، جاگنے، زندگی گزارنے کے طریقے بھی الہام فرما دیے ہیں، وہ ہمارا رب ہے۔ تو اندر ایک خود بخود ایک چیلنج پوشیدہ ہے، اگر ایسا تیرے پاس ہے تو پیش کر۔ عاجز آ گیا، سوال کا فوراً رخ بدلا۔ قالا، اس نے کہا، فما بال القرون الاولیٰ، پہلے والی جو امتیں گزری ان کا کیا حال ہوا، کیا معاملہ ہوا؟ کویسچن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان میں بھی بت پرست تھے، ان میں بھی سرکش لوگ تھے، انہوں نے بھی نبیوں کا کہنا نہیں مانا، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ کہاں گئے وہ؟ کیا تمہارے رب کا عذاب ان تک پہنچا ہے؟ آپ نے جواب دیا، قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ علمھا عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ۔ آپ نے فرمایا کہ ان قوموں کا علم میرے رب کے پاس محفوظ ہے ایک کتاب میں، کتاب سے مراد لوح محفوظ میں، سب جمع ہے۔ لا یضل ربی، میرا رب کہیں غائب نہیں ہو سکتا، ولا ینسیٰ، اور نہ وہ بھولتا ہے۔ تو آپ نے گویا کہ فرمایا کہ یہ مت سمجھو کہ اگر وہ قومیں پیچھے سرکش تھیں تو وہ مرنے کے بعد نجات پا گئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جا کر دیکھو ان کے حال کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اجتماعی عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کیا۔ ایک تو یہ دنیاوی انجام،
اور اخروی انجام ابھی باقی ہے، کیونکہ ہمارا رب کہیں گمتا نہیں ہے، یعنی کوئی واقعہ اس سے نہیں گمتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بھولتا نہیں ہے، وہ بھول سے پاک و صاف ہے، لہٰذا ان سب کو میدان محشر میں بلایا جائے گا، ان کے اعمال و افعال ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ان سے اقرار کروایا جائے گا، اور پھر انہیں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا، آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے کہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، یعنی بچھی ہوئی زمین بنا دی ہے، تم اس پر آرام سے لیٹ سکتے ہو، بڑا آرام سے اپنے سامان رکھ سکتے ہو، یہ گویا کہ ایک بچھونا بن گیا۔ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم فرمائے ہیں اس میں تمہارے لیے راستے۔ تو آپ دیکھیں زمین میں کس طرح راستے، پہاڑوں کے اندر راستے بنے ہوتے ہیں، زمینوں کے اندر، میدانوں کے اندر، جنگلوں کے اندر راستے، اگر یہ راستے نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں کو اتنا سخت بنا دیتا کہ ہم راستے نہ کھول سکتے تو کیا ہوتا، جنگل کے اندر اس طرح جھاڑیوں کو ایک دوسرے کے اندر اور درختوں کو پیوست کر دیتا کہ ہم نکلنے کا راستے نہ پاتے تو کیا ہوتا۔ اس نے ہر چیز کو نرم بنایا تاکہ ہم کم از کم اس کو کاٹ کر اپنے ایک راستہ بنا سکیں، اور بعض چیزوں کے قدرتی راستے بنے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، یا اللہ تعالیٰ بعض وقت پانی کے ذریعے راستہ بنا دیتا ہے، پہاڑ پانی سے ٹکراتا رہتا ہے، حتیٰ کہ دو ٹکڑے کر دیتا ہے، اور پھر مسلسل بیچ سے گزرتا ہے، ایک راستہ بن جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے کہ ایک تو اس نے زمین بنائی اور اس میں راستے مقرر فرما دیے تاکہ ہمیں منزل مقصود تک پہنچنے میں آسانی ہو۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ۔ اب یہ پہلے تو دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا کلام تھا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً تک، کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو نازل فرمایا۔ اب ایک دم پھر اس میں اللہ تعالیٰ کا کلام شروع ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے کلام کے بعد اللہ نے اپنا کلام فرمایا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ، پھر ہم نے نکالا اس کے ذریعے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کا کلام تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم نے نکالا تو اللہ نے ہے، تو گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہاں تک کلام اللہ نے ذکر فرمانے کے بعد پھر اپنا کلام اسٹارٹ فرمایا، اس کا آغاز فرمایا۔ تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے کلام کو گویا کہ بیان کرتے کرتے رک کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کو مخاطب کر کے پھر اپنا کلام بیان فرمایا کہ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، پھر نکالا ہم نے اس پانی کے ذریعے مختلف پودوں میں سے، مختلف نبات میں سے جوڑے مطلب مذکر مؤنث، جو سائنس پڑھتے ہیں، بایولوجی وغیرہ جنہوں نے پڑھی ہے یا اور دیگر علوم کا مطالعہ کیا ہے وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس طرح انسانوں میں مذکر و مؤنث ہوتے ہیں اسی طریقے سے درختوں میں بھی مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے ہمارے ہاں تعلق زوجین ہوتا ہے، پھر بچے پیدا ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ایک پروسیس درختوں کے اندر بھی ہوتا ہے، ان میں میل بھی ہوتے ہیں، فیمیل ہوتے ہیں، میل اینڈ فیمیل کے جو بھی اجزاء ہوتے ہیں وہ چاہے پھولوں کی شکل میں ہوں اور بیجوں کی شکل میں ہوں، روؤں کی شکل میں ہوں، روئے جس کو کہتے ہیں، وہ اڑ کر آپس میں جاتے ہیں، یعنی مادہ کے جائیں گے ادھر پہنچیں گے، یا نر کے وہ چیزیں اڑ کے آتی ہیں اور مادہ کے پودوں اس کے پھلوں کے ساتھ ملتی ہیں یا کلیوں کے ساتھ ملتی ہیں، تو پھر اس سے نئے پھل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں ایک بہترین نظام قائم فرمایا ہے کہ جس نظام کا مطالعہ کرنے کے بعد عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ذکر فرمائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ابھی اللہ کا کلام ہی چل رہا ہے کہ کُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ، کھاؤ تم ان چیزوں میں سے کھاؤ، ان درختوں میں سے، اور اپنے جانوروں کو چراؤ۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ، بے شک اس میں لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّہَىٰ، ضرور آیات ہیں، نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان چیزوں میں بھی عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ دعوت فکر دی جا رہی ہے، سوچ اور غور اور تفکر کی دعوت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ ان پہ غور کرو، اور ان پہ غور و تفکر کرنے کے بعد اللہ کی عظمت کو پہچانو، اس کی قدرت عظیمہ کا اقرار کرو تاکہ تم گناہوں سے بچ سکو، خطاؤں سے دور ہو سکو۔ اب یہ غور و تفکر کیسے کرنا ہے، کس انداز سے ہونا چاہیے، انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ پروگرام میں اس پہ تھوڑا سا کلام کی سعادت حاصل کریں گے۔